وہ ہے بلیسڈ ایشورنس، کہ ہماری امید جو ہے، مبارک امید کیا ہے، کہ کئی دفعہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نا امیدیں ہوتے ہیں. اسی کو آج خدا کے کلام میں سے جو ہے وہ دیکھیں گے. اور سب سے پہلے میں جو حوالہ ہے وہ پڑھوں گا خدا کے کلام میں سے 1 جان چیپٹر 5 جو ہے 11 سے 14 تک جو ہے پہلا یوحنا کا خط جو ہے اس کو خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے. اور اس کا پہلا یوحنا اس کا 5 باب اور 11 سے 15 آیت تک جو ہے خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں. یہ جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گواہی کے بارے میں ہے. گواہی، یوحنا جو ہے خط کو جو لکھ رہا ہے وہ اپنی گواہی دے رہا ہے. اسی طرح ہمارے اندر اپنی ایک گواہی ہونی چاہیے، ہمارے اندر ایک اپنی ٹیسٹمنی جو ہے وہ ہونی چاہیے. جب ہمارے اندر ایک ٹیسٹمنی، ہمارے اندر گواہی ہوئے گی تو وہ دوسروں کے لیے باعث برکت ہوئے گی. اور اس میں جو ہے آج ہم نے دیکھنا ہے، اور دیکھنا یہ کہ ہماری ٹیسٹمنی جو ہے وہ بڑی شارٹ ہونی چاہیے تاکہ شارٹ ٹائم میں ہم خداوند کا کلام جو ہے وہ پیش کر سکیں. چھوٹے تھوڑے سے وقت میں ہم بتا سکیں کہ کیا خدا نے ہمارے لیے کیا. پہلا یوحنا اس کا 5 باب 11 سے 15 آیت تک پڑھوں گا. اور وہ گواہی یہ ہے، ابھی دیکھو ڈائریکٹ گواہی کا ذکر جو ہے خدا ان کا بندہ کر رہا ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے. جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں. اگر زندگی ہے، اگر جیون ہے تو صرف اور صرف یسوع مسیح کے پاس ہے، باقی سب جھوٹ ہے. میں نے تم کو جو خدا ان کے بیٹے کے نام پر ایمان لائے ہو یہ باتیں اس لیے لکھیں کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو. کہتے ہیں کہ جو آپ خداوند پہ یقین رکھتے ہو آپ کے اندر ہمیشہ کی زندگی ہے. اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری سے اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے. اور جب ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس سے مانگا ہے وہ پایا بھی ہے. ہاللیلویہ. مگر جو کچھ اس کے نام سے ہم مانگیں گے وہ ہمیں دے گا اور اس سے ہم پائیں گے بھی. آئے ہم دعا کریں گے. خداوند آج شکر گزار ہیں اس وقت کے لیے، تیرے اس میٹھے کلام کے لیے. تیرا کلام ہماری راہ کے لیے روشنی اور قدم کے لیے چراغ ہے. خداوند آج دعا کرتے ہیں کہ اس کلام کے ذریعے خداوند آج ہمیں بڑی برکت دے. تیرا کلام 2 دھاری تلوار ہے اور خداوند بند گودے کو کاٹتا ہے اور ہمارے جو انٹینٹ ہیں خداوند ان کو جانتا ہے. خداوند آج تیرا کلام جو بھیجا جائے بے تاثیر نہیں لوٹ، بلکہ مقصد جس مقصد کے لیے بھیجا جائے اس کو پورا کرے. اور خداوند تیرے پاک روح کو انوائٹ کرتے ہیں کہ وہی ہمارا استاد اور ٹیچر بنے اور تیرے پاک روح کے ذریعے خداوند ہم سیکھیں اور اس کو اپنے دل میں رکھیں اور گناہ نہ کریں. اور خداوند ہمیشہ تیرے ساتھ چلتے رہیں اور بلیسڈ ایشورنس جو ہے خداوند اس کو سمجھ جائیں کہ ہماری امید جو ہے وہ تجھ میں کیا ہے. بڑی برکت دے اور ساتھ ساتھ ہم یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین. ابھی آج ہم جو خداوند کے کلام میں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خداوند نے ہمیں تاریکی میں تھے ہمیں اپنی عجیب روشنی میں ہمیں جو ہے وہ بلایا ہے. کبھی ہم خدا کے لوگ نہ تھے. ایک جگہ پہ ہوسیہ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لو امی تم میرے لوگ نہیں ہو. لیکن خداوند نے ہمیں اپنے بیٹے میں ہمیں کیا کیا؟ ہمیں اس نجات دے کر ہمیں اپنے بیٹے بیٹیاں جو ہے وہ بنا لیا ہے. یعنی ابھی کیا ہے؟ ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، ہم اس کی قوم ہیں، ایک چنیدہ قوم جو ہے وہ بن گئے ہیں. شاہی کائنوں کا فرقہ جو ہے وہ بن گئے ہیں کیونکہ آج اس میں ہے. ایک ہمارے اندر پرابلم تھی، وہ کیا تھی؟ سن پرابلم، جو اس نے ہمیں کیا کیا تھا؟ خدا سے سیپریٹ کیا تھا. گناہ خطا جو ہوئی اس وجہ سے سیپریشن جو ہے وہ ہوئی. لیکن خداوند یسوع مسیح نے آ کے وہ جو برج، وہ جو پل ہے باپ اور ہمارے درمیان آ کے بنایا اور ہمیں کیا باپ کے ساتھ ہماری ملاقات جو ہے وہ کرا دی. آج اگر کوئی سین پرابلم اگر ہے جو سیپریٹ کرتا ہے تو ہمارے پاس ریمیڈی ہے، حل ہے اس کا. اور حل کیا ہے؟ یسوع مسیح. اس میں آ کے ہم لوگ جو ہیں
وہ کیا ہوتا ہے؟ یسوع کے ساتھ جو ہے وہ خدا کے ساتھ جو ہے ہمارا ملاپ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی بادشاہت میں کیا ہوں؟ پر امید ہوں. پر امیدی کی ہمیں دعوت جو ہے وہ دیتا ہے کہ زندگی میں جو ہے ہمیں پر امید جو ہے وہ ہونا ہے. ہم سب جو ہے ہمارے سب کے اندر ایک گواہی جو ہے وہ ہونی چاہیے. کیا کہتا ہے بندہ، خدا کا بندہ کیا کہتا ہے یوحنا؟ اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے. یعنی اس کے بیٹے کے تھرو ہمیں زندگی ملی ہے اور یہی ہماری گواہی ہے اور یہی اپنے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیش جو ہے وہ کرنی ہے. کئی دفعہ آپ نے سنا ہے ایلیویٹر ٹیسٹمنی. ایلیویٹر ٹیسٹمنی وہ ہے، یعنی جب اس ایلیویٹر میں جب لفٹ میں ہم لوگ چڑھتے ہیں تو آپ کو پتا ہے لفٹ پر جب ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کئی لوگوں سے ملاقات جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہاں میرا جی فلاں چرچ سے تعلق ہے، میں کرسچن ہوں. یعنی یہ ہمارے پاس ایک ٹائم ہے جس میں ہم لوگ دوسرے کو اپنی گواہی جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ 30 سیکنڈ میں ہم لوگ گواہی دے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کیا کہ ہاں ایک وقت تھا کہ میں بڑا گناہ گار تھا، لیکن شکر ہے خداوند کا کہ پربھو یسوع میرے ہردے میں آیا، میرے اندر آیا اور اس نے مجھے نجات دی ہے اور آج خداوند کا شکر ہے کہ میں روشنی میں زندگی بسر کر رہا ہوں. کچھ سیکنڈ میں ہم لوگ خداوند کے کلام کی گواہی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ دے سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہماری گواہی جو ہے وہ بہت بڑی لمبی گواہی ہونی چاہیے، اور ضروری بھی نہیں ہے کہ ہماری گواہی بڑی ہو کہ ہم لوگ جی بڑے وہ اس طرح کرتے تھے، یہ وہ اتنا لمبا ہمیں جانے کی ضرورت. شارٹ گواہی جو ہے وہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ پہلے ہماری زندگی کیا تھی اور پربھو یسوع نے جب ہمیں اب اس کو ہم نے گرہن کر لیا، اس کو اپنا مکتی داتا نجات دہندہ قبول کر لیا اور اب آپ ہماری زندگی جو ہے وہ کیا ہے. اتنے میں ہم لوگ جو ہے اپنا پورا جو ہے وہ سارا جو ہے بتا سکتے ہیں. خداوند کے کلام میں سے پچھلی دفعہ میں نے ایک میسیج دیا تھا، اس میں نے بتایا تھا کہ جس طرح پزل ہوتی ہے، ہماری زندگی ایک پزل کی طرح ہے. آپ کو پتا ہے کہ پزل آپ بناتے رہیں، اس کو کتنے گھنٹے لگا دے، کئی دفعہ دن بھی لگ جاتے ہیں، لیکن وہ آخر پہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا پزل کا ایک پیس جو ہے وہ مس ہو جائے تو ہماری تمام محنت جو ہے وہ رائگان چلی گئی. اسی طرح ہی ساری عمر ہماری گزر جاتی ہے، لیکن اگر وہ ہماری زندگی بھی ایک جو ہے پزل کی طرح ہے اور اگر اس میں جو ایک پیس ہے وہ مس ہو تو زندگی ہماری رائگان ہے ساری کی ساری، اور وہ پیس جو ہے وہ خدا ہے. اب جب تک خدا ہماری زندگی میں جس ہماری پزل ہے اس میں آ کے نہ لگ جائے، ہماری زندگی جو ہے وہ بیکار بے فائدہ ہے. اس لیے ہمیں آج کیا ضرورت ہے کہ اس پزل کا وہ جو پیس ہے اس کے اندر جو ہے اپنے لگانے. یوحنا لکھتا ہے کہ میرا مقصد جو خط لکھنے کا یہ ہے، گواہی جو دینے کا یہ ہے کہ میں شکر کرتا ہوں کہ خدا نے کیا کیا ہے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ دی ہے اور ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ اس میں ہے، اور جو کچھ بھی اس کے نام سے ہم لوگ مانگیں گے وہ ہمیں مہیا کرے گا. یوحنا اپنی گواہی جو ہے وہ اس وقت اپنی جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. ہم لوگ جو ہیں ہم بھی پریکٹس کریں گے گواہی لکھنے کی کہ ہم لکھیں گے اب کہ کس طرح یسوع نے ہمیں جو بچا لیا. ہم کوشش کریں گے کہ ہم بھی ادھر پریکٹس کریں اپنی گواہی جو ہے وہ لکھنے کی. رابرٹ جو کوک ایک پریچر ہے، وہ انڈیا میں کروسیڈ کر رہا تھا، اور جب وہ انڈیا میں کروسیڈ ایک بہت بڑا کر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک ہندو پریسٹ ہے وہ اس میں جاتا اور آتا ہے، اور آخری دن جب کروسیڈ کا تھا تو اس نے آلٹر کال دی کہ جو بھی یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ یا مکتی داتا قبول کرنا مانگتا ہے سب لوگ آگے آ جاؤ. اور وہ جو تھا سب سے پہلے بھاگ کے جو ہے وہ آگے آ گیا. جب وہ آگے آیا تو جو پریچر کوک تھا وہ بڑا ایکسائٹڈ تھا پوچھنے کے لیے کہ کتنا بڑا آدمی ہے، کیا میرے میسج جو ہے کہ اس میسج نے اس کے اوپر اثر کیا ہے، یہ جو یسوع کو قبول کرنے کے لیے جو ہے وہ آ گیا. اور انٹرپریٹر جو تھا، جو ترجمہ کرنے والا تھا، اس سے پوچھا کہ ذرا اس سے پوچھ. اس نے بولا بھائی میرا جو تو نے میسج دیا ہے وہ تیرے پورے میسج کا مجھے تو کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کیا تھا کیا ہے، لیکن ایک لفظ جب میں سنتا تھا تو میں ایک دم کھڑا ہو جاتا تھا جو میرے دل کو گرپ کر لیتا تھا، اور وہ نام ہے یسوع مسیح کا. یسوع مسیح کا جب نام سنتا تھا تو میرے دل کو گرپ ہوتا تھا تو میں کھڑا ہو جاتا تھا، اور وہی یسوع مسیح کا نام جو ہے مجھے کھینچ کے اس جگہ پہ لے گیا ہے. بھائیوں بہنوں، میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری گواہیاں، ہمارے الفاظ، ہمارے میسیجز ناتمام ہے.
ہم ٹھنٹھناتا پیتل جھنجھناتی جھانجھ ہیں، لیکن ایک نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور وہ یسوع مسیح کا نام ہے۔ جب وہ نام ہم پیش کر دیں گے تو روحیں بچ جائیں گی، آتمائیں بچ جائیں گی، اور وہی نام جو ہے ہمیں پیش کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ ایک میں السٹریشن آپ کے سامنے جو ہے پیش کرنا مانگتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک فوٹوگرافر تھا، اور فوٹوگرافر جو تھا وہ نیشنل میگزین جو ہے اس کا فوٹوگرافر تھا۔ فوٹو یعنی جرنلسٹ جو ہوتے ہیں نا، صحافی، اس کی اسائنمنٹ تھی کہ امریکہ میں آگ لگی ہوئی تھی، کیلیفورنیا میں آگ، پتہ ہے اکثر وہ جنگل میں لگی ہوتی ہے، اس کو اسائنمنٹ تھی کہ جا کے تو وہ فوٹوگرافی اس کے تصویریں جو ہے وہ لے کے آئے۔ اب وہ جرنلسٹ تھا، اب وہ کیا ہوا کہ جب ایئرپورٹ پہ گیا تو وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا، تو پینک میں تھا، تو اس نے ایک جہاز جو ہے اس کو دیکھا جو بالکل پنکھے انجن رن کر رہے تھے، تو اس نے کہا کہ یہ جو جہاز ہے یقیناً میرے لیے ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ بھاگ کے جہاز میں گیا، اور جو پائلٹ تھا اس کو بولا کوئک جلدی کرو بھائی جہاز کو اڑاؤ، اور جب جہاز کو اس نے اڑا دیا، اڑا کے لے کے جا رہا تھا، تو وہ اس کو بولتا ہے کہ وہ جو جدھر آگ لگی ہوئی ہے نا ادھر لے کے جانا، اور بڑا لو پرواز پہ جو ہے اس کو اتارنا ہے۔ تو اس کو بولتا ہے کہ سر آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں بھئی آپ کو ادھر لے کے جا رہا ہوں۔ تو کہنے لگا میں نے ادھر جا کے تصویریں لینی ہیں کیونکہ میں جرنلسٹ ہوں۔ کہتا ہے اچھا، تو میں تو سمجھا کہ آپ میرا انسٹرکٹر ہو، میں تو پہلی دفعہ جہاز کو جو ہے وہ اڑا رہا ہوں۔ بھائیوں بہنوں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ لوگ آج کل جہاز کے اوپر جو ہے وہ جمپ مار رہے ہیں، لیکن اس جہاز کے جتنے پائلٹ ہیں وہ سارے اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن ایک ہی جہاز ہے، اس کا پائلٹ جو یسوع مسیح ہے، وہی ہمیں جو ہے وہ فردوس میں پہنچا سکتا ہے۔ اگر اس جہاز پہ آپ چڑھ گئے، اس ملاح کے کشتی میں آپ بیٹھ گئے، تو آپ کی کشتی پار جو ہے وہ لگ جائے گی، نہیں تو وہ جو ہے اسٹوڈنٹ جتنے جہاز اڑانے والے ہیں اس دنیا میں وہ سارے کے سارے اسٹوڈنٹ ہیں، صرف یسوع مسیح جو ہے وہی صحیح پائلٹ ہے، اور اس کو آنے کا بھی پتہ اور اس کو جانے کا بھی پتہ۔ اس نے کیا کہا تھا؟ I am the way and the truth and the life, no one can come to Father except through me۔ راہ حق اور زندگی میں ہوں۔ اس نے کیوں کہا تھا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں؟ کیونکہ وہ راہ بناتا آیا، اور اسی راہ پہ جو ہے اوپر چلا گیا، وہی اوپر سے نیچے آیا، اس کو راہ کا پتہ ہے، وہی ہمیں اوپر لے کے جا سکتا ہے۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ایسے ہر پلین میں جمپ نہ کریں، بلکہ یسوع مسیح کا پلین جو ہے اسی میں ہمیں جمپ کرنا ہے، وہی ہمیں صحیح راستے پہ صحیح جگہ پہ پہنچا سکتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے باقی سب جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ ہے۔ اور بات سنیں، کئی دفعہ ہم جب اس دنیا میں رہتے ہیں تو بڑی رانگ ٹیچنگ جو ہے وہ بھی ملتی ہے، غلط قسم ٹیچنگ جو ہے وہ ملتی ہے۔ یہ جب افسس کے مقام پہ تھا یوحنا، جب اس نے یہ خط لکھا ہے، اور 60 سال کی عمر کا تھا جب اس نے یہ جو ہے اس کلام کو جو ہے وہ لکھا ہے۔ کیوں لکھا تھا؟ کیونکہ اس وقت ایک تعلیم یہ تھی کہ یسوع مسیح جو ہے وہ جسمانی طور پہ آدمی جو ہے وہ نہ تھا، اور پھر ایک یعنی جسمانی طور پہ، یہ جسم کے طور پہ، he was not in flesh، یعنی روحانی طور پہ وہ آیا۔ دوسرا یہ تھا کہ یسوع مسیح یسوع جو آدمی تھا، اس کے اوپر جو کرائسٹ کی روح تھی وہ تھی، اور جب تک اس نے دنیا میں کام کیا وہ کرتا رہا، لیکن جب وہ مرنے لگا تو کیا ہوا کہ وہ جو آتما تھی وہ اس کے اوپر سے، جو کرائسٹ انائٹنگ تھی، جو مسیح کا مسا تھا، وہ اوپر سے جو ہے وہ اٹھ گیا۔ اور اس لیے اب یہ اس وقت تعلیم جو ہے، اسی لیے جو ہے وہ خدا کا بندہ کہتا ہے، یوحنا کہہ رہا ہے کہ میں گواہی کے طور پہ جو ہے اس کلام کو جو ہے وہ لکھ رہا ہوں کہ ہم نے تو اس کو ٹچ کیا، ہم نے تو اس کو دیکھا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آج بھی دیکھ لیں، کچھ لوگ کیا کہتے ہیں ہمارے ارد گرد کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا نہیں ہے۔ ایسی بات ہے نا، وہ کہتے ہیں ہاں وہ نبی ہے لیکن وہ خدا نہیں ہے۔ کچھ کہتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ ہاں وہ آیا اور اس نے معجزات بھی کیے، اس نے پرچار بھی کیا، انجیل کی منادی بھی کی، لیکن کیا ہوا کہ وہ مرا نہیں بلکہ زندہ اٹھا لیا گیا۔ یعنی اس طرح کی تعلیمیں جو ہیں آج بھی اس جگہ پہ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اسی لیے یوحنا جو ہے اس چیز کو کلیئر کر رہا ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ نہیں، یسوع آیا اور جسم میں آیا، وہ ایک خدا تھا in the form of God، لیکن اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خالی کر کے زمین پہ آ گیا، اور زمین پہ آنے کا اس کا مقصد یہ تھا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارا اور باپ کے درمیان جو ہے
وہ ناطا ٹوٹا ہوا تھا، اس ناطے کو اس نے جوڑا تاکہ ہم باپ کے ساتھ ریکنسائل ہو جائیں. اور اس کے کس طرح اس نے جوڑا کہ وہ آیا اور مر گیا اور دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اور اٹھ کے اس نے کیا کیا کہ وہ جو رابطہ ٹوٹا ہوا تھا باپ کے ساتھ جو ہے اس نے ملایا ہے. اس لیے صحیح تعلیم جو ہے وہ کہتا ہے کہ گواہی جو ہے وہ یہی ہے، اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی، اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے. یعنی اپنے بیٹے کے تھرو جو ہے ایور لاسٹنگ لائف اس نے کیا کیا ہے، ہمیں جو ہے وہ دی ہے. اس لیے ہمیں جتنی تعلیمیں ہیں ان سے دھیان سے جو ہے رہنا ہے. مسیح یسوع جو ہے وہ زمین پر آیا، مر گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. یہی ہمارا جو ہے وہ عقیدہ ہے. یوحنا ادھر بتا رہا ہے کہ یہی جو ہے وہ یسوع ہے، یہی خدا کا بیٹا ہے. ہمیں کیا ہے کہ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں why they lack assurance، کئی لوگوں میں امید جو ہے اس کی کمی جو ہے وہ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی دفعہ انہوں نے بورن اگین بھی ہو گئے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ کس وقت یا کس دن کس ٹائم میں جو ہے وہ بورن اگین ہوا، اور اسی لیے ان کو جو ہے اپنی امید کی جو ہے وہ ڈاؤٹ سا جو ہے وہ رہتا ہے. مجھے پتہ ہے کہ میں نے بپتسمہ جو ہے 98 میں سپٹمبر میں لیا. مجھے بھی ٹائم کا نہیں پتا، آف کورس 2:30 کا ٹائم تھا، لیکن ڈیٹ کا نہیں مجھے پتا. لیکن مجھے ایشورنس ہے کہ میں بورن اگین ہوں، خدا کا بیٹا ہوں. اور اسی طرح ہی ہمیں ہر ایک جو ہے ہمیں ہر ایک کو ایشورنس ہونی چاہیے. ضروری نہیں کہ ہمیں پکا ٹائم کا پتا ہو، ٹھیک ہے، خدا جانتا ہے ٹائموں وقتوں کو جو ہے خدا جاننے والا ہے. کئی دفعہ جو ہے ان کی امید نہیں ہوتی کہ ان کا طریقہ کار جو ہے وہ غلط ہے. کئی دفعہ محسوس کرتے ہیں کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو گرہن کیا، اپنا مکتی داتا اس کو مانا، تو ہمارا طریقہ کار جو ہے وہ غلط تھا. کئی لوگ محسوس کرتے ہیں ہاں میں نے جب یسوع کو قبول کیا، میں تو باہر ایک آدمی کے پاس بیٹھا تھا، ادھر بیٹھے بیٹھے میں نے قبول کیا، پتہ نہیں وہ صحیح طریقہ ہے یا نہیں. میں ادھر آلٹر پہ نہیں آیا، ادھر آ کے میں نے یسوع کو قبول نہیں کیا. بات یہ ہے کہ چاہے آپ کسی جگہ پہ بھی، کمرے میں ہوں، باہر ہوں، جس جگہ پہ بھی ہوں، جس جگہ پہ بھی یسوع مسیح کو آپ نے گرہن کر لیا کسی کے تھرو ریپینٹنس پریئر کے ساتھ، جس طرح بھی کر لیا، آپ کو ایشورنس ہونی چاہیے کہ آپ نے پکے طور پہ جو ہے وہ کر لیا. کئی دفعہ کئیوں کو جو ہے امید نہیں ہوتی کہ کئی دفعہ خاص قسم کے گناہ جو ہیں وہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہے، تو اس لیے پتہ نہیں خدا نے مجھے بچایا ہے کہ نہیں، کیا اس میں کیا میری امید ہے، پکا ہے یا نہیں. مثال کے طور پہ کوئی سگریٹ پیتا ہے اور اس نے یسوع مسیح کو اپنا مکتی داتا قبول کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ سگریٹ ابھی بند نہیں کی، وہ کیا محسوس کرتے ہیں کہ پتہ نہیں میں نے میری جو نجات ہے یا وہ جو میں جو مکتی جو گرہن کیا وہ صحیح ہے نہیں. میں صرف یہیں بتانے یہ چاہتا ہوں کہ یہ وارفیئر جو ہے، یہ جنگ جو ہے، یہ ہماری زندگی میں ہمیشہ جو ہے وہ رہتی ہے. اس لیے جب آپ نے یسوع کو قبول کر لیا، آپ کو ہمیشہ اس میں ایشورنس ہونی چاہیے، آپ کو ہمیشہ اس میں جو ہے اس میں پکا ہونا چاہیے کہ جب خداوند کو قبول کر لیا تو میں نے قبول کر لیا، اور وہ میرا نجات دہندہ ہے، وہ میرا مکتی داتا ہے. اس میں جو ہے ہمیں ویور جو ہے یا اس میں ہمیں ڈاؤٹ فل ہونے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑی ناکامی خداوند کے کلام کو جو ہے وہ نہ سمجھنا ہے. کئی دفعہ ہم جو خداوند کا کلام ہے، دا ورڈ آف گاڈ ہے، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم ناکامی جو ہے وہ ہوتی ہے. وہ ناکامی کیا ہے کہ فنشڈ ورک آن دا کراس، کہ جو اس کا کلام ہے اس کو صحیح طریقے سے ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس میں ناکامی جو آتی ہے. سم پیپل کچھ لوگ جو ہیں وہ کاموں پہ یقین رکھتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ بڑی چیریٹی کے کام کر رہا ہے، وہ بڑی نیکی کے کام کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں نیکی کے کام اور چیریٹی اور کسی کو دینا، یہ سارے کام جو ہیں وہ اچھے ہیں، خداوند بھی اس کو پسند جو ہے وہ کرتا ہے. لیکن یہی سارا کچھ نہیں ہے. کوئی جتنی مرضی چیریٹی کرے، جو جتنا مرضی خدا کے نام پہ لوگوں کو زکوٰۃ دے، علم دے، ٹھیک ہے، جو کچھ مرضی دے، لیکن پھر بھی وہ خداوند کی نظر میں ابھی تک وہ کمی ہے، کیونکہ جب تک یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہ کریں، یہ ساری چیزیں بے فائدہ ہیں. فائدہ ہے، ان چیزوں کا فائدہ ہے، یہ اچھی ہے، خداوند پسند کرتا ہے کہ جب ہم نے خدا کو قبول کر لیا. وہ تو کہتا ہے کہ ہم زکوٰۃ دیں، اور جو خدا چاہتا ہے کہ ہم نیکی کا کام کریں، لیکن جب اس کو قبول کر لیں گے، اس کے بعد جب ہم کریں گے تو خداوند جو ہے
وہ خداوند اس میں جو ہے. دنیا میں آج انسرٹنٹی ہے. آپ دیکھیں انسرٹن ہے دنیا میں غیر یقینی ہے. کہ کس طرح آپ آج جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں, جتنے بھی ماہر دین, ماہر سائنس, وہ کیا کہتے ہیں کہ اکانومی کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے, جتنا پیسہ ٹکا ہے اس کو دیکھ لیں کہ کوئی سرٹینٹی نہیں ہے. آج دیکھ لیں کہ آج ڈالر اپ ہے, دوسرے دن ڈالر ڈاؤن ہو جائے گا, ایسی بات ہی ہے نا. پھر اس کے بعد سائنسدان جو ہے وہ سرٹن نہیں ہے, آج موسم اوپر ہے, دوسرے دن موسم جو ہے وہ خراب ہو گیا, یعنی وہ بھی انسرٹن ہے. سیاستدانوں کو دیکھ لیں, ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا. کوئی چیز جو ہے وہ سرٹن اس دنیا میں نہیں ہے, ہر چیز غیر یقینی ہے. اگر آج کوئی یقینی ہے تو وہ صرف خدا ہے اور یسوع کا نام ہے. اس کے علاوہ سب چیزیں جو ہیں وہ غیر یقینی ہے. اس لیے آج ہمیں جو ہے کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم امید جو ہے, امید اس کو کیا کرتے ہیں, ہم کس میں ڈھونڈتے ہیں, اپنے میں جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں, یا کسی دوسری چیزوں میں اپنی امید جو ہے اس کو ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. لیکن خداوند کا کلام ادھر دیکھیں کیا لکھا ہے. پروورب میں لکھا ہوا ہے, امثال 14 باب 12 آیت, پروورب اس کا 14 باب اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہوا ہے, ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں. یہ خدا کا کلام ہے, پروورب میں لکھا ہوا ہے کہ لگتا ہے راہیں سیدھی ہیں لیکن آخر پہ کیا ہے, وہ موت ہے. یرمیہ کو سنیں ذرا, یرمیہ 10 باب 23 آیت میں لکھا ہوا ہے, اے خداوند میں جانتا ہوں کہ انسان اپنی روش میں اپنے قدموں کی رہنمائی نہیں کر سکتا. خداوند کا بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں کچھ بھی نہیں, اپنے قدموں کی رہنمائی, یعنی we cannot guide ourselves, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. آج سٹاک مارکیٹ کو دیکھ لیں کہ سٹاک مارکیٹ, میں نے پہلے آپ کو بولا کہ آج اب کئی لوگ جو ہیں سٹاک مارکیٹ میں اپنا پوری جائیداد جو ہے وہ لگا دیتے ہیں, اور آخر پہ کیا ہوتا ہے کہ سٹاک مارکیٹ ڈاؤن ہوگی, اور کئی ہیں جو اوپر سے جمپ کر کے خودکشی بھی کر لیتے ہیں کیونکہ اتنے یعنی پریشان ہو گئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ختم کر لیا. وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یقین جو ہے وہ ایسی چیزوں پہ کیا جو انسرٹن ہے, جن پہ نا امیدی والی چیزیں ہیں ان پہ انہوں نے یقین جو ہے وہ کیا. کئی دفعہ ہم اپنی ریلیشن شپ جو ہے, اپنا ناتا ایسے لوگوں میں ڈھونڈتے ہیں جہاں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ میں ادھر چرچ میں خدمت کرتے ہوئے بڑے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ آج آپ کے وہ دوست ہیں, اور بغیر کسی وجہ کے آپ دیکھ لیں گے کہ اگلے دن آپ کے وہ دشمن بنے ہوں گے. میرے ساتھ نہیں صرف ہو رہا, آپس میں اپنے جدھر آپ رہتے ہیں اس جگہ پہ دیکھ لیں, آج ایک آپ کے ساتھ بہت اچھا ہے, اگلے دن آپ دیکھیں گے وہی آپ کا دشمن بنا ہوا ہے, آپ کے خلاف باتیں کرتے ہوں گے. اور یہ جو ہے سلسلہ جو ہے اس دنیا میں ہے, کیونکہ یہ ایسے جو ہے وہ چل رہا ہے. آئے میرے ساتھ نکالے یوحنا اس کا 20 باب اور اس کی 31 آیت کو دیکھیں گے. یوحنا 20 باب اس کی 31 آیت میں لکھا ہوا ہے, یوحنا 20 باب 31 میں, لیکن یہ اس لیے لکھے گئے, خدا ان کا کلام جو کس لیے لکھا ہے, لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے, اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ. اور اگر پہلا تموتھیوس اس کا 6 باب 17 آیت دیکھیں, پہلا تموتھیوس 6 باب 17 آیت میں دیکھیں, لکھا ہوا ہے, اس موجودہ جہان کے دولت مندوں کو حکم دے کہ مغرور نہ ہوں اور ناپائیدار دولت پر نہیں بلکہ خدا پر امید رکھیں جو ہمیں لطف اٹھانے کے لیے سب چیزیں افراد سے دیتا ہے. مقصد کیا خدا ان کا بندہ بتا رہا ہے کہ ہمیں یقین جو ہے اس دنیا پہ یقین نہیں رکھنا, بلکہ خدا کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھنا ہے. اور کیسے خداوند کے اوپر جو ہے ہم نے خدا جو ہے وہی ہمیں امید دیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم ادھر جب رہتے ہیں آپ کا خدا پر یقین جو ہے وہ آج نہیں ہے, ٹوٹل کمٹمنٹ, ٹوٹل یقین جو ہے وہ خدا پر نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ ہمیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یقین نہ ہو کہ کیا ہمیں ایور لاسٹنگ لائف جو ہے, ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ ملی ہے یا نہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ محسوس کرتے ہو کہ آج میں اتنی پرابلم میں جو ہے وہ گھرا ہوا ہوں, خدا آج کہاں ہے. ڈاؤٹ فل جو ہے ہم لوگوں سے ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کئی قسم کے شکوک و شبہات اور کئی قسم کی ڈاؤٹس اور اس طرح کی پرابلم جو ہیں وہ ہمیں آئیں گی, لیکن ایک چیز سرٹن ہے, وہ خدا کا کلام ہے. اور جب ہم اس پہ یقین کرتے ہیں تو خداوند جو ہے ہمیں
برکت جو ہے وہ دیتا ہے. اور اسی لیے ہمیں خداوند کے جو کلام ہے اس کو جو ہے وہ سننا ہے. خداوند کا کلام جو ہے وہ سننا ہے, اور خداوند کا کلام ہم سنتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا جو ہے وہ بتاتا ہے. آئے میرے ساتھ نکالیں رومیو 10 باب اس کی 17 آیت. رومیو 10 باب اس کی 17 آیت جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. لکھا ہے رومیو 10 باب اور اس کی 17 آیت. لکھا ہے بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. ٹھیک ہے, مقصد یہ ہے کہ بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. مقصد کیا ہے کہ کس چیز کو ہم نے سننا ہے؟ خدا کے کلام کو ہم نے سننا ہے, اور جب ہم خدا کے کلام کو سنیں گے ہمارا ایمان جو ہے وہ پختہ ہوگا. اور متی 13 باب اس کی 23 آیت کو اگر ہم دیکھیں تو ادھر لکھا ہوا ہے اور جو اچھی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے, کوئی 100 گنا پھلتا, کوئی 60 گنا, کوئی 30 گنا. مقصد کیا ہے؟ خدا ان کے کلام کو سننا اور اس کو سمجھنا اور پھل لانا. 3 چیزیں جو ہیں وہ بڑی ضروری ہیں, کیونکہ جو ماہر ہیں, جو ایکسپرٹ ہیں, وہ کیا بتاتے ہیں کہ اگر ہم یہ جو کلام ہے, فار ایگزامپل اس کو میں دل میں پڑھتا ہوں, ایسے میں نے وہ رکھی کتاب تو میں دل میں جو ہے اس کو پڑھ رہا ہوں, تو پتہ میں نے میرا وہ اندر کتنا گیا ہے, وہ 25% میرے اندر جو ہے وہ کلام گیا ہے. لیکن اگر اسی کلام کو میں دیکھتا ہوں اور پھر اس کو پڑھتا ہوں تو پھر کیا ہوا, وہ 50% جو ہے وہ میرے اندر جو ہے وہ گیا ہے. لیکن اسی کلام کو میں جب پڑھتا اور جب میں اس کو دیکھتا ہوں اور اس کو پڑھتا ہوں اور اس کو پریکٹیکلی ایکشن میں جو لاتا ہوں تو وہ 100% جو ہے وہ میرے اندر جو ہے وہ چلا جاتا ہے. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کلام کو جو ہے ہم نے کنٹینیوسلی جو ہے وہ پڑھنا بڑا ضروری ہے, اور جب ہم ایسے کریں گے تو خداوند جو ہے وہ ہمیں برکت جو ہے وہ دے گا. کیونکہ اگر ہم خدا کے کلام میں دیکھیں اور اس کے ساتھ ایگری کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. خدا کے کلام کے ساتھ ایگری ہونا بڑا ہے. خدا کا کلام اگر ہمارے اندر ہے تو وہی ہمارے اندر سے گواہی جو ہے وہ بنتا ہے. جو کچھ ہمارے آؤٹ آف دا ابنڈنس آف ہارٹ ماؤتھ اسپیکت, جو ہمارے اندر ہے وہی جو ہے وہ باہر آتا اور وہی جو ہے وہ بولتا ہے. اور اگر ہم دیکھیں اس کو ہبریوز 4 باب اس کی 12 آیت, عبرانیوں 4 باب اس کی 12 آیت کو اگر ہم دیکھیں تو ڈاکٹر صاحب نے ابھی وہ دعا میں بھی جو ہے لفظ جو ہیں وہ بولے. عبرانیوں اس کا 4 باب 12 آیت, 4 باب 12 آیت میں لکھا ہوا ہے کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دھوداری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے. مقصد کیا ہے؟ خدا کا کلام جو ہے وہ بند گودے الائیو ہے, زندہ ہے, تو اسی لیے ہم سے بات جو ہے وہ کرتا ہے. اگر کچھ چیز زندہ نہ ہو تو ہم سے بات جو ہے وہ نہ کرے. کلام کے بارے تھوڑا سا میں جو ہے وہ آپ کو اور بتا دوں کہ دیکھیں اگر ہم اس میں دیکھیں پہلا تیموتھیوس کا 3 باب 16 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ the word of God کیا ہے کہ وہ جو ہے God breathed inspired, خداوند کے جو اس کا الہام کے ساتھ جو ہے وہ لکھا گیا, یعنی انسپائریشن کے ساتھ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. لیکن NIV میں اگر دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ the word of God is God breathed, یعنی خداوند کا دم جو ہے اس میں پھونکا ہوا ہے. اور اگر ہم پیچھے چلے جائیں پیدائش میں اس کا 2 باب 7 آیت میں لکھا کیا ہوا ہے کہ آدم کو خدا نے بنایا اور جب اس کو لا کے رکھا تو اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ کیا ہوا؟ جیتی جان ہو گیا, وہ زندہ ہو گیا کیونکہ اس میں زندگی کا دم پھونکا تھا. اور اسی طرح خداوند کا کلام جو ہے اس میں زندگی کا دم ہے اور اسی لیے وہ کام جو ہے وہ کرتا ہے. اٹس الائیو, اور اسی لیے ہم سے بات کرتا ہے اور اسی لیے ہمیں چھڑاتا ہے. اس لیے خداوند کا کلام جو ہے وہ زندہ ہے. رومیو 10 باب اور اس کی جو 17 آیت میں نے پہلے ہی خداوند کے کلام میں سے آپ کے سامنے پڑھی.